بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جو جون کے پیپر میں 3 یونٹ سے جو کوشچنس آئے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں۔ اب چوتھے یونٹ سے جو کوشچنس پوچھے گئے ہیں اس میں پہلا کوشچن ہے کہ مؤید یعنی ایک نظریہ پیش کیا ہے یہاں، تو اس نظریے کے مؤید کون ہیں وہ آپ کو جواب دینا ہے کہ نظریت جمالیت تذوقیت فی النص الادبی خاصة الشعر بربطها بالصياغة والخيال والذوق الفطري وفكرة إدراك العلاقات في النص الأدبي ودلالة الألفاظ على المعاني ووقع الألفاظ وتأثيرها في النفس من حيث الاختيار والصياغة، وكل هذا ارتكز على قواعد اللغة وفنون البلاغة ووسائلها المختلفة في تجلية الأسلوب وصياغته وفصاحته وبيانه۔ تو یہ پورا ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ ادبی نصوص کے اندر جمالیاتی تذوق کا جو نظریہ ہے، خاص طور سے شاعری کے اندر، ٹھیک ہے، اس طور پر کہ وہ جو ہے مطلب وہ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، یعنی یہ جمالیاتی تذوق جو ہے یہ جڑا ہوا ہے کس سے؟ سیاغت سے، یعنی جو عبارت ہے اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو سانچہ ہے، اس کی جو ساخت ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے تخیل سے اور ذوق فطری سے، ٹھیک ہے، کیونکہ نثر ادبی کے اندر اور خاص طور سے شاعری یہ جو ہے یہ ذوق پر معتمد ہوتی ہے، ذوق پر اس کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ ذوق فطری جس کے پاس ہے تو اس کی شاعری کے اندر بھی دم ہوگا، اور جو کچھ بھی وہ تحریر لکھے گا اس کے اندر بھی وزن اور قوت ہوگی۔ وفکرت ادراک العلاقات فی النص الادبی، اسی طریقے سے نص ادبی کے اندر یعنی جو ادبی نصوص ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر مطلب جو تعلق ہے، نص اندر ادبی کے اندر جو تعلق ہے اس کا ادراک کرنا، وہ دلالت الالفاظ المعانی، اور الفاظ کا معانی پر جو ہے واضح دلالت کرنا، ووقع الفاظ و تأثیرها فی النفس، اور الفاظ کے اثر، وقع کہتے ہیں اثر کو، الفاظ کا اثر اور دلوں کے اندر اس کی تاثیر، من حیث الاختیار والصیاغہ، کس اعتبار سے؟ یعنی انتخاب اور اسلوب کے اعتبار سے، یعنی جب انسان الفاظ کا استعمال کرے تو وہ ایسے کلمات کا انتخاب کرے، ایسے کلمات کو اختیار کرے اور ایسا اسلوب اپنائے کہ اس کا جو ہے نفس کے اندر جو ہے جو بھی قاری پڑھے اس کے اندر وہ اثر پیدا ہو، وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طریقے سے اوپر آیا دلالت الالفاظ المعانی، الفاظ کا بھی جو انتخاب ہے، جو چناؤ ہوگا وہ معانی پر بالکل واضح دلالت کرنے والا ہوگا، ایسا نہیں کہ ابہام اس کے اندر پایا جائے گا، مطلب اسلوب پہ یہاں فوکس ہے، الفاظ کے انتخاب پر یہ جو ہے یہاں زور دیا جا رہا ہے۔ وکل هذا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ارتکز علی قواعد اللغہ، یہ لغت کے قواعد پر مرکوز ہیں، وہ فنون البلاغہ، اور بلاغت کے فنون پر، وہ وسائلہ المختلفہ، اور اس کے جو مختلف وسائل ہیں کس چیز میں؟ فی تجلیت الاسلوب، اسلوب کو نمایاں کرنے میں، جلا یجلی تجلیہ واضح کرنا، نمایاں کرنا، اور اس کے مطلب ڈھالنے میں، بنانے میں، اس کی فصاحت میں اور اس کے بیان میں۔ تو بتائیے یہ کس کے، اس کے مؤید کون ہیں؟ یعنی اس کے اندر جو ہے کہ ادبی جو تخلیقات ہوتی ہیں ان کے اندر جمالیاتی تذوق سے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا جمال پایا جاتا ہے۔ تو خاص طور سے شاعری کا یہاں ذکر کیا ہے کہ مصنف جو ہے وہ باذوق ہونا چاہیے، اس کا اسلوب، اس کا تخیل اور فطری جو ذوق جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے متون میں تعلقات کا ادراک، یعنی تعلقات کے ادراک سے کیا مراد ہے؟ ادراک العلاقات فی النص الادبی، اس سے کیا مطلب ہوگا کہ جو مختلف اجزاء ہیں کلام کے ان کے درمیان میں تعلق کیسا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تعلق اس بات پر زور دیتا ہے کہ مختلف عناصر کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے الفاظ اور معانی کا انتخاب، تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ الفاظ کا انتخاب معانی کی تشکیل میں کس طرح مددگار ہوتا ہے. یعنی الفاظ کا اگر آپ واضح الفاظ کا آپ استعمال کریں گے تو جو بھی اس کو پڑھے گا وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا، انسان کی نفسیات پر جو ہے وہ ضرور اثر انداز ہوں گے. اسی طریقے سے زبان اور اسلوب کا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا کہ زبان اور اسلوب جو ہیں یہ اہم فیکٹر ہوتے ہیں کسی بھی نثر کے اندر، ادبی تخلیق کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے زبان کے قواعد اور بلاغت کا کردار بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس میں جیسے مطلب قواعد اور وسائل اسلوب جو ہیں اس کو بہتر بنایا جائے، وضاحت اور فصاحت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ جو ہیں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو بتائیے اس میں کون سا ہوگا، کون ہوگا؟ دال آپشن بالکل. اس کے مؤید جو ہیں عبد القاہر جرجانی ہیں. کلیئر ہے یہ بات، جو عبارت ہے یہ؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نص ادبی کے اندر جو جمالیاتی تذوق ہے وہ کس کس چیز سے جڑا ہوا ہے، خاص طور سے شعر کے اندر. تو وہ بربطها بالصیاغت والخیال، یعنی جو اس کا اسلوب ہے عبارت کا، خاص طور شعر ہو یا نثر ہو، اور اس کے اندر جو تخیل ہوتا ہے، جو مصنف کا جو ذوق ہوتا ہے، فطری ذوق، وہ اثر انداز ہوتا ہے اس ادبی تخلیق کو خوبصورتی بخشنے میں، جو ہے اس کا کردار ہوتا ہے. اسی طریقے سے نص ادبی کے اندر ایک دوسرے کا ربط، یعنی مضمون جو ہے وہ بالکل ہم آہنگ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے درمیان میں تسلسل ٹوٹ رہا ہو. اسی طریقے سے جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ معانی پر جو ہے واضح طور پر دلالت کرنے والے ہوں، ابہام نہ ہو. اور الفاظ کا جو ہے اثر، جب اچھے الفاظ کا انتخاب ہوگا، ان کو صحیح ترکیب میں استعمال کیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دلوں کے اندر جو ہے اثر انداز ہوگا. تو یہ عبد القاہر جرجانی کا نظریہ ہے، بالکل صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا سب کو یہ؟ جی سر. چلیے. ہاں جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الناقد الذي تقلد منصب وزیر التعلیم والبحث العلمی، یعنی وہ ناقد کون ہیں جنہوں نے وزارت تعلیم اور علمی بحث کا جو ہے والبحث العلمی کا جو ہے منصب سنبھالا ہے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں. تو وہ غنیمی ہلال ہیں، محمد مندور ہیں، احمد الشائب ہیں، یا عبد السلام مصدی ہیں. کون ہوں گے؟ السلام. ہاں جی، تو یہ عبد السلام مصدی ہوں گے. عبد السلام مصدی یہ ان کی پیدائش جو ہے 1945 کے اندر ہوئی ہے تقریباً. ٹھیک ہے، عبدالسلام مصدی. اور ابھی تک جو ہے یہ حیات ہیں، صفاقس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور یہ وزیر تعلیم بھی ہیں تیونس کے اندر. اور یہ یعنی لسانیات کے میدان میں جو ہے بہت اہم مقام رکھتے ہیں، اس کے ایک بڑے محقق شمار کیے جاتے ہیں لسانیات میں. چلیے. اب یہاں ہے دوسرا کہ فی رأی دکتور محمد مندور الادب المحموس، کہ ڈاکٹر محمد مندور کی رائے میں الادب المحموس کس کو کہا گیا ہے؟ تو وہ الادب الاموی کو، الادب العباسی، الادب المہجری، الادب الحدیث، کس کو ادب محموس کہا گیا ہے؟ محجری. ہاں، تو اس اصطلاح کا اطلاق جو ہے محمد مندور نے محجری ادب پر کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور ادب المولد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ عباسی. عباسی دور کا جو ادب ہے. بالکل صحیح. چلیے. تو اب یہاں جو ہے 5th یونٹ سے آپ کے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں، وہ بتانا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. هذه الآية مثال للطباق، الجناس، التورية، المجاز المرسل. تو یہاں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ جناس گر. جناس غیر تام، بالکل. تقہر اور تنہر، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ جناس ہے لیکن جناس تام نہیں ہے، کیونکہ جناس تام کے لیے 4 شرائط ہیں کہ چاروں چیزیں اس میں کمپلیٹ ہوں گی تو وہ جناس تام ہوگا، ورنہ جناس غیر تام ہوگا اگر ایک بھی چیز نہیں ہوگی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہ تعداد برابر ہو، ٹھیک ہے، عدد الحروف، اسی طریقے سے شکل الحروف، اسی طریقے سے آتی ہیں نوع الحروف، اسی طریقے سے آتا ہے ترتیب الحروف. تو یہ 4 چیزیں ہیں
جس کے اندر بھی یہ چار چیزیں پائی جائیں گی وہ تام ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ جنا سے غیر تام ہو جائے گی۔ تو یہاں کس چیز کے اندر فرق ہے بتائیے؟ شکل الحروف میں یا ترتیب الحروف میں یا عدد الحروف میں؟ شکل نوع الحروف میں۔ نوع الحروف کے اندر، بہت صحیح۔ تو نوع الحروف کے اندر جو ہے یہاں وہ ہے، تو اس لیے جنا سے غیر تام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پوچھا نہیں گیا لیکن بہرحال آپ کو مزید معلوم ہے تو وہ اچھی چیز ہے۔ البیت التالی مثال لکأنها الهلال نصف سوار والثریا کف تشیر الیہ، گویا کہ وہ جو ہیں وہ چاند ہے، ہلال ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کأن الہلال، ہاں، نصف سوار، گویا کہ وہ ہلال ہیں اور وہ آدھا کنگن کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا کنگن جو ہوتا ہے، جیسے ہاتھ میں پہنتے ہیں ہم سونے کا جو کنگن ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کو آدھا کر دیا جائے تو اس کو وہ اسی طرح لگے گا۔ وہ سریا کفن تشیر الیہ، اور سریا جو ہے وہ ہتھیلی ہے جو کہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو بتائیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا دی جا رہی ہے؟ تشبیہ بلیغ ہوگی، مجاز لغوی ہوگا، استعارہ مکنی ہے، تشبیہ تمثیل۔ 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 ہاں بالکل، اس کے اندر جو ہے تمثیل پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں ایک مرکب یہ ترکیب اس طرح کی ہے کہ جس سے جو ہے مشابہت دی جا رہی ہے اس کو، کأنہ الہلال نصف سوار والثریا کف تشیر الیہ۔ تو ایک چیز کو پوری دوسری چیز سے جو ہے وہ تمثیل دی جا رہی ہے، اس لیے یہاں تشبیہ تمثیل ہو جائے گا، صحیح ہے۔ پھر سیوار کے کنگن۔ سوار کنگن کو بولتے ہیں اچھا جو اچھا۔ آپ نے پہنا ہوا ہوگا، ہاں، گولڈ کا، وہ بھی۔ اسویرا، وہ تو اسویرا خیر بھی آتی ہے نا اس کو نا؟ سوار کی جمع آتی ہے وہ اسفرا، ہے نا۔ اچھا چلیے، اچھا۔ التشبیہ المؤکد، تو تشبیہ مؤکد کس کو بولتے ہیں؟ ما حذف منہ وجہ الشبہ، ما ذکرت منہ وجہ الشبہ، اور ما حذفت منہ لدات، ما ذکرت فیہ لدات۔ مؤکد کسے کہیں گے؟ جی۔ ما ما حذفت حذفت منہ منہ الادات۔ العادات۔ ما حذفت منہ لدات، ما حذف منہ وجہ الشبہ، تو یہ کیا ہوگا؟ تشبیہ وہ مجمل۔ مجمل ہوگا، ہاں۔ مجمل ہو جائے گی۔ اور ما ذکر منہ وجہ الشبہ یہ کیا ہو جائے گا؟ مفصل۔ مفصل ہو جائے گا۔ اور ما ذکرت فیہ لدات یہ کیا ہو جائے گا؟ مرسل۔ ہوں، مرسل۔ مرسل، مرسل۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے آپ کو تشبیہ بتا، عین التصریح غیر الصحیح، آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں چار، ان میں سے آپ کو غلط کا انتخاب کرنا ہے کہ غلط کون سا ہے۔ عین التصریح غیر الصحیح، الکلام البلیغ، کلام بلیغ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے ان یکون فصیحا، کہ وہ فصیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کلیم جب فصیح ہوگا تو بلیغ بھی ہوگا۔ چلیے، للتشبیہ اربعۃ ارکان، تشبیہ کے جو ہیں چار ارکان ہیں۔ فی تشبیہ تمثیل لا یکون وجہ الشبہ مفردا، کہ تشبیہ تمثیل کے اندر جیسا کہ اوپر دیکھا ہے آپ نے کہ وجہ شبہ جو ہوتی ہے وہ مفرد نہیں ہوتی بلکہ مرکب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ یجب ان یکون المشبہ بہ اقوی و اظہر من المشبہ دائما، اور ضروری ہے کہ مشبہ بھی جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہو اور زیادہ واضح ہو مشبہ سے، ٹھیک ہے، دائما، ہمیشہ۔ تو بتائیے اب ان میں کون سا غلط لگ رہا ہے آپ کو؟ سر بہت لاسٹ باریکی سے والا لگ رہا سوال ہے نا، بنا۔ ڈال۔ لاسٹ لاسٹ والا والا کیسے کیونکہ غلط ہوگا مطلوب آپ؟ میں سب تشبیہ ہاں بس مطلوب یہ، ہے تو یہ بات الجھ جاتی ہاں ہے نا۔ بالکل، یہ یجیبو کی وجہ سے، دائمن کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ غلط ہو گیا ہے۔ ورنہ عام قاعدہ کیا ہے کہ مشبہ بھی جو ہے وہ مشبہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ بالکل مطلقاً نہیں ہے کہ اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تشبیہ مخلوق میں یہ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ہمارا فورتھ آپشن جو ہے غلط ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، کلام بلیغ ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فصیح ہو۔ تشبیہ کے چار ارکان، مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ اور وجہ الشبہ، تو یہ جو ہے چار چیزیں، چار ارکان ہیں۔ اور تشبیہ تمثیل میں جو وجہ شبہ ہوتی ہے وہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ باقی اوپر کے تین، یہ نیچے والا یہاں جو انہوں نے بالکل مطلقاً کہہ دیا کہ اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ایسا ہوگا، تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل، بہت اچھا۔
چلیے اب یہ والا دیکھیے، آپ نے پڑھا تھا وَالنَّهْرُ يَشْبَهُ مِبْرَدًا فَلِأَجْلِ ذَا يَجْلُ الصَّدَى، کہ نہر جو ہے وہ ریتی کے مشابہ ہیں، تو اسی لیے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اگر ترجمہ کر دے تو پھر تو معاملہ ہی وہ ہو جاتا ہے، پیاس کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو بتائیے یہاں کیا ہے، اس میں جناس، توریہ، سجا، طباق۔ توریہ، تو یہاں توریہ ہے کس چیز کے اندر؟ صدا، صدا۔ تو یہاں توریہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہاں دو لفظ ذکر کیے گئے، ایک مبرد ہے۔ اب مبرد سے ہمیں فوراً ایسا لگا سامنے کہ یہاں مبرد ہے، تو مبرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو زنگ آ جاتا ہے لوہے وغیرہ کے اوپر، وہ اس زنگ کو دور کرتا ہے۔ تو جب مبرد آیا تو صدا کے معنی آتے ہیں جو اوپر لوہے کے اوپر جو وہ آ جاتا ہے، یعنی احمرار الحدید، جو سرخ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے اس کو صدا بولتے ہیں۔ تو مبرد کی وجہ سے ہمارا ڈائریکٹ ذہن میں کیا آتا ہے، ایک دم سے وہی زنگ آتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہ لے کر کے کیا لیا گیا ہے، اس کے دوسرے معنی جو بعید ہیں وہ کیا ہے، آتش، پیاس، وہ مراد لیے گئے، تو اس لیے یہاں جو ہے توریہ ہوگا۔ چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں البحر الذي اضافه الاخفش، سمپل سا سوال ہے کہ اخفش نے کس بحر کا اضافہ کیا ہے؟ 15 جو بحر ہیں وہ خلیل ابن احمد الفراہیدی نے ایجاد کی ہیں، اور ایک بحر جو ہے جو 16ویں بحر ہے اس کا اضافہ جو ہے اخفش نے کیا ہے، تو وہ کون سی ہے؟ کامل، رمل، خبب، وافر۔ خبب، اب دیکھیں یہاں دوسرا نام دے دیا خبب، تو خبب، خبب کو کیا کہتے ہیں، دوسرا نام کیا ہے؟ اور متدارک، متدارک، متداری، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے سمپل علم العروض، اور اس سے بھی کئی سوال آئے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے مستفعل فاعل مستفعل فاعل یہ کس بحر کا وزن ہے، کس کے تفعیلہ ہیں، تفاعیل ہیں؟ بسیط، بحر بسیط کے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحر بسیط اور بحر طویل کا ہوتا ہے فعول مفاعیل، فعول مفاعیل، فعول مفاعیل، فعول مفاعیل۔ تو یہ جو ہے الکامل جو ہے اس میں متفاعل 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 متفاعل، اور بحر وافر کون سی ہوتی ہیں؟ فاعلتن، فاعلتن، پوری بتائیے۔ مفاعلتن، مفاعلتن، پورا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خاص خاص ہیں اس میں بحر خفیف بھی ایڈ کر لینا، بحر بسیط، بحر وافر، تو یہ ان کو دیکھ لینا صحیح سے کیونکہ یہ پوچھی جاتی ہیں، ان کے اوزان بھی دیکھ لینا۔ بدأ بحر الرجز، اب یہ کہہ رہے ہیں بحر الرجز جو ہے اس کا آغاز کب ہوا ہے، عصر جاہلی کے اندر، اسلامی میں، اموی میں، یا عباسی میں؟ جاہلی، جاہلی میں، ہاں، تو عصر جاہلی کے اندر جب شاعری شروع ہوئی تو شاعری میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا تھا وہ رجز کا ہی استعمال ہوا کرتا تھا، بحر رجز کا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ بعد میں طے ہوئی ہے کہ بحر رجز، وہاں تو کوئی قاعدہ کلیہ نہیں تھا اس وقت میں، تو بحر وغیرہ کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اور اسی لیے بعض لوگوں نے جو ہے اس چیز کو نکارا بھی ہے، بحر کو انہوں نے مانا ہی نہیں ہے، وہ اسی بنیاد پہ کہ عربوں کے یہاں تو اس کی ضرورت نہیں تھی تو بعد میں بنا ہے، لیکن یہ اب جو بنا ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ پہلے جو تھا، جو زمانے جاہلیت کے جو شعراء تھے، جو ادبا تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان کا بڑا ملکہ دیا تھا، وہ باذوق شاعر تھے، تو ان کے یہاں وہ تو ذوق کی بنیاد پر شاعری کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کی زبان اتنی مضبوط اور وہ ملکہ ان کے اندر نہیں تھا، تو اس لیے یہ اصول و قواعد بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رجز کا استعمال جب ہم دیکھتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ العصر الجاہلی ہو جائے گا۔ جی، تو یہ تھے آپ کے 5th یونٹ سے کوئی کوشچنز۔ اب جو ہے یہاں چھٹا یونٹ ہے جو کہ مصادر الادب العربی، اہم المصادر والمراجع، تو آپ سے کتاب الوفیان پوچھا گیا ہے للقاضی ابن خلیقان، اب یہ بھی یاد رکھنا ہے قاضی ابن خلیقان کی کتاب ہے یہ، اور اس کا پورا نام بھی یاد رکھنا ہے، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان۔ تو اب یہ پوچھا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، فی السیرۃ والتراجم، الشریعہ الاسلامیہ، الفلسفہ الاسلامیہ، فقہ اللغہ، تو سمپل سا ہے اس کا موضوع، سیرہ و تراجم، السیرۃ والتراجم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے کشف الظنون،
تو کشف الظنون کے بارے میں بتائیے کہ کشف الظنون یضم اسماء الملل والنحل، اسماء آلاف الکتب ومؤلفیها، احوال الامراء والملوک، اخبار اعلام العلوم والفنون من العصور الوسطی. تو کیا ہوگا کشف الظنون کے اندر؟ سر با آپشن ہوگا. ہاں تو با آپشن ہو جائے گا، یعنی یضم اسماء آلاف الکتب، یعنی ہزاروں کتابوں کے نام اس میں ہے اور ان کے مؤلفین کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مکمل نام بھی یاد رکھنا ہے، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون. ٹھیک ہے، یہ ایک ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر 3 طرح کی آپ جو ہیں کتابیں دیکھیں گے. عربی کتابیں ہیں، فارسی زبان سے متعلق کتابیں ہیں، اور ترکی زبان سے متعلق کتابیں ہیں. تو یہ بھی یاد رکھنا ہے، 3 زبانوں سے متعلق اس کے اندر کتابیں ہیں. حاجی خلیفہ نے اس کو لکھا ہے، اور یہ جو ہیں اس میں ہزاروں اس کے جو ہیں کتابوں کے نام ہیں، اور ان کے مصنفین کے نام اس کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو یہ جو ہیں محققین کے لیے تالیفات کے سلسلے میں اور اسلامی جو سرمایہ ہے اس کے سلسلے میں یہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب. چلیے اب جو ہے یہاں کہ مقدمۃ ابن خلدون یتناول اساسا، بنیادی طور پر وہ مشتمل ہے کس چیز پر؟ علوم اللغہ والادب والنقد، السیاسہ والعمرانیات والجغرافیہ وغیرہ من المعارف، اعلام الادب والشعر من الاندلس وافریقیہ الشمالیہ، اخبار الادباء والشعراء من العرب والعجم. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ مقدمہ ابن خلدون یہاں کیا ہے. تو ایسا نہیں کہ علوم اللغہ اور ادب النقد ہی اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ چیز ہیں لیکن وہی انہی پر منحصر نہیں ہے، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہوگا، ضمناً ذکر آیا ہے ان چیزوں کا. اور بتائیے پہلے اس میں کون سا ہوگا؟ سیکنڈ آپشن. سیکنڈ. سیکنڈ آپشن ہو جائے گا، کیونکہ ٹھیک ہے تو سیاست سے بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں، عمرانیات، اور عمرانیات کو تو بانی مانا جاتا ہے، اس کو جغرافیے سے ریلیٹڈ ہے، اور مؤسس الاجتماع بھی اسی کو مانا جاتا ہے، وغیرہ من المعارف. اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں سے متعلق معلومات مقدمہ ابن خلدون میں جمع کر دی ہیں. اس کے کتنے ابواب ہیں مقدمے کے؟ 7. 7. مقدمے کے ابواب 6. ٹھیک ہے، 7 جو ہے پوری تاریخ کا جو ہے، پوری تاریخ جو ہے وہ 7 جلدوں میں ہے، لیکن یہ مقدمہ ابن خلدون کے صرف باب پوچھے ہیں. باب جو ہیں کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور کتنی کتابوں میں ہیں وہ؟ 6. 3 کے اندر، بالکل صحیح، فی ثلاثتی کتب. چلیے اب جو ہے یہاں یہ 6 یونٹ کے یہی کوشچنس تھے. اب 7 یونٹ میں جو پوچھے گئے تھے وہ ہے یہاں. اب یہ کہہ رہے ہیں درسن من کاما سوترا، یہ قصیدۃ لی، یعنی درسن من کاما سوترا یہ کس کا قصیدہ ہے؟ بدر شاکر سیاب، ناز کل ملائکہ، علی احمد سعید اودونیس، محمود درویش. محمود درویش. ہاں جی، تو محمود درویش کا قصیدہ ہے. یہ 1941 میں یہ بروا کے اندر فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور 2008 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عظیم شاعر ہیں یہ بھی. اب یہاں کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا، یہ عبارت پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، وَتَدُورُ مُعْظَمُ روایاتی، کہ ان کی اکثر روایات جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں حول العلاقہ الجوہریہ التي تربط الانسان بالطبیعہ الصحراویہ وموجوداتها وعالمها المحکوم بالحتمیت والقدر الذي لا يرد. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اکثر روایات جو ہیں، یعنی اکثر ناولز جو ہیں وہ بنیادی تعلق کے گرد گھومتی ہیں. کس بنیادی تعلق کے گرد؟ التی تربط الانسان بالطبیعہ، جو انسان کو، یعنی جو علاقہ انسان کو جو ہے صحرائی قدرتی ماحول سے جوڑتا ہے، یعنی صحرائی طبیعت سے، صحرائی قدرتی ماحول، صحرائی نیچر سے جوڑتا ہے، اور اس میں جو موجودات ہیں، یعنی اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان سے اس کا تعلق پیدا کرتا ہے. وعالمها، اور اس کی اس دنیا سے جس پر جو ہے تقدیر کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں کی جو چیزیں ہیں، وہاں کی جو زندگی ہے وہ سب نیچر پر معتمد ہے، نیچر پر ان سب کا اعتماد ہے. الذی لا يرد، جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا.
رد نہیں کیا جا سکتا. تو الا من تشیر العبارہ، اب اس سے پتہ چل رہا ہوگا حنا مینا ہے، یہ تو رائد و ادب البحر ہیں، دیکھیے تو الگ جائیں گے. نجیب محفوظ، اسی طریقے سے احلام مستغانمی، اور امید الروایہ العربیہ نجیب محفوظ کو کہا جاتا ہے ابراہیم الکونی. تو کون ہے جو صحرا کے تعلق سے لکھتے ہیں؟ ابراہیم الکونی. ابراہیم الکونی. ٹھیک ہے، تو بالکل سمپل سا واضح ہو رہا ہے، بالکل ابراہیم الکونی ہو جائے. چلیے اب یہاں جو ہے آپ کو میچ کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے، طبیب و کاتب، تو الف کو کس کے ساتھ میچ کریں گے؟ یہاں دیا ہوا ہے احسان عبد القدوس، یحییٰ حقی، غازی عبد الرحمن القصیبی، یوسف ادریس. تو یہ کون ہوں گے؟ یوسف ادریس. جی، تو یہ جو ہو جائے گا الف جو ہے یہ اس کے ساتھ ہوگا، یوسف ادریس. بالکل صحیح. اور وزیر و کاتب و شاعر، یہ کون ہو جائیں گے؟ وزیر بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. قاضی عبد الرحمن. غازی عبد الرحمن القصیبی، بالکل صحیح. اور کاتب و مسرحی، مسرحی بھی ہیں. عمل بالمحامات والسلک الدبلوماسی، یہ کون ہو جائیں گے؟ یحییٰ حقی. یہ یحییٰ حقی سے ریلیٹڈ ہیں. یحییٰ ٹھیک ہے، حقی. یہ لوئر بھی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں والد هذا الادیب الکبیر کان ممثلا، اس عظیم ادیب کے والد جو ہیں وہ ممثل بھی تھے، یعنی ہیرو تھے. وہ مؤلفا، مصنف بھی تھے. وہ مہندسا للطرق والجسور، اور مطلب روڈز اور مطلب جو پل ہوتے ہیں ان کے یہ انجینئر بھی تھے. وہ امہ صحفیہ کبیرہ، اور ان کی والدہ جو تھی بڑی صحافیہ تھی. تو بتائیے کون ہے؟ احسان عبد تو عبد صحافیہ تھی القدوس. انہوں نے، یہ احسان عبد القدوس، کیونکہ انہوں نے ان کی والدہ نے ایک وہ بھی نکالا تھا روز یوسف کے نام سے. تو بالکل ٹھیک ہے. چلیے تو اب دیکھتے ہیں، ہم نے الف کو 4 کے ساتھ، اب الف 4 کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہاں تو اب ہمارا یہ ختم ہوا 2. اب دیکھنا ہے میں ان میں سے یہاں ہوئے 2. ٹھیک ہے، تو اب اس کو حساب سے پھر دیکھیں گے. با جو ہے وہ 3 کے ساتھ ہے، تو با 3 جو ہے یہ پہلے میں ہمارا یہ والا کلیئر ہو جائے گا. اب اسی کے حساب سے سب کو میچ کر لیں گے. با 3 ہو گیا. جیم جو ہے وہ 1 ہو گیا، تو وہ بھی جیم جو ہے 2 ہو گیا، تو یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. اور دال جو ہے وہ 1 ہو گیا، تو دال 1 اسی میں ہے ہمارا. یہ سیکنڈ آپشن صحیح ہو جائے گا. چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں المسرحی، وہ مسرحی، وہ ڈرامہ نگار جس نے جائزۃ سلطان العویس الثقافیہ حاصل کیا ہے. مسرح یعنی عن المسرح فی الدورۃ الاولی للجائزہ، یعنی انہوں نے پہلی پوزیشن پر جو ہے اس کو حاصل کیا ہے انعام کو. تو بتائیے کون ہے وہ؟ جائزۃ سلطان العویس کس نے حاصل کیا ہے؟ سعد اللہ ونوس. ہاں، سارے ہی ہیں مسرحیین ہیں، تو سعد اللہ ونوس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سعد اللہ ونوس جو ہیں یہ 1941 کے اندر پیدائش ہوئی ہے ان کی. اور ان کی وفات کب ہوئی ہے سعد اللہ ونوس کی؟ 1997. 1997 کے اندر. جی بالکل. تو یہ شام سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ مطلب طرطوس شہر کے قریب ایک ساحلی بستی ہے، اس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے 2 مسرحیے دیے ہوئے ہیں، المسرحیتان ہاروت و ماروت اور مأساتو ادیب. یہ کس کی تالیفات میں سے؟ عزیز آبادہ، سعد اللہ ونوس، توفیق الحکیم، علی احمد باکثیر. سعد اللہ ونوس. علی احمد باقر. سعد اللہ ونوس. نہیں سر، ہاں جی علی احمد باکسیر. ہاں، تو علی احمد باکثیر. ٹھیک ہے، الملک ادیب کس کا ہے؟ الملک ادیب، توفیق حکیم. ہاں الحکیم. توفیق الحکیم کا. تو سر یہ ہاروت و ہاروت ماروت ماروت پہ اور انہیں ایوارڈ بھی ملا تھا نا. ہاں، تو یہ جو ہے ہاروت ماروت اور ماساتو ادیب جو ہے یہ علی احمد باکثیر کا ہے دونوں. یہ دیا ہوا ہے، ملاحظہ یہاں. یہ ٹھیک ہے، اب یہاں پھر سے میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بتائیے سل ما فی العمود الف مع ما یناسبہ فی العمود با. تو جرجی زیدان کی کون سی ہوگی یہاں؟ جی، تو فتاتو غسان، کیونکہ یہ جو ہیں تاریخی روایات بہت لکھی ہیں انہوں نے، ان کی بہت سی کتابیں ہیں.
تو یہ ہو جائے گا فتاتو غسان، 3 ہو جائے گا. پھر یہ ابراہیم الکونی کی کون سی ہے یہاں؟ خوشب اللیل. ہاں دیکھیے، جہاں بھی یہ گھاس وغیرہ اور نیچر کا تعلق آ رہا ہے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں. عشب اللیل بالکل ابراہیم الکونی کی ہو جائے گی. عابر السریر جو ہے سبیل، بلکہ یہ غلط دے رکھا ہے، سبیل نہیں وہ سریر ہے. عابر السبیل تو اس کا ہو جاتا ہے یہ عباس محمود العقاد کا. تو یہاں دیکھیں گے آپ احلام مستغانمی کا جو ہے عابر السریر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا. اور علی احمد کا با کثیر کا بچتا ہے الفرعون الموعود. تو ہم اس کو دیکھیں گے، اے کو ہم 3 کے ساتھ دیکھیں گے. تو A3 یہاں بھی نہیں، الف 3 جو ہے الف کو یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے. تو اب دیکھیے یہ کلیئر ہو گیا ہمارے یہاں. تو الف 3 ہو گیا، با 4 ہو گیا یہیں سے، جیم 2 ہو گیا، اور دال 1 ہو گیا. یہاں بھی دی ہوئی ہے. چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ من تالیفات محمد حسین ہیکل، محمد حسین ہیکل کی تالیفات میں سے بتانا ہے آپ کو کہ من تالیفات محمد حسین ہیکل الشیخوخۃ الظالمہ حیات محمد. تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. پہلا غلط ہے، دوسرا صحیح. پہلا غلط ہے. یہ سیرہ ذاتیہ ہے، کس کی ہے یہ؟ عبد الکریم غلاب. ہاں عبد الکریم غلاب کی. تو یہ غلط ہو جائے گا، محمد حسین ہیکل کی نہیں ہے، حیات محمد ان کی کتاب ہے. تو یہ ہمارا ہو جائے گا پہلا غلط اور دوسرا صحیح. با آپشن ہمارا یہاں صحیح ہو جائے گا. چلیے اب یہاں الروائی والقاص السوری الذي ولد فی الاسکندرون، بلکہ اسکندر یہ نہیں ہے، وہ اسکندرون بولیں گے اس کو. چلیے بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روائی اور ناول نگار اور قصہ نگار جن کا شام سے تعلق ہے وہ پیدا ہوئے اسکندریہ میں. تو یہ کون ہوں گے؟ عزیز آباد. حنا منا. حنا مینا. ٹھیک ہے، تو حنا مینا جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں حمص کے اندر، مطلب یہ اسکندر، اور ان کی پرورش جو ہے اسکندرون سمندری ایک بستی ہے اسکندرون، وہاں ان کی پرورش ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حنا مینا سوریہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دے بھی رکھا ہے انہوں نے کہ ولید حنا مینا فی مدینۃ اللازقیہ، لازقیہ میں پیدا ہوئے ہیں اور شام کے اندر. وعاش طفولته فی احدى قرى لواء الاسکندرون، اور انہوں نے جو ہے اپنا بچپن گزارا ہے ایک بستی میں جس کا نام لواء الاسکندرون ہے، اور یہ شام کے ساحل پر واقع ہے. عبد الکریم غلاب جو ہے وہ فاس کے اندر پیدا ہوئے ہیں مغرب میں. عبد الحمید جودہ السحار جو ہے ان کی قاہرہ کے اندر ولادت ہوئی ہے مصر میں. عزیز اباظہ کا تعلق جو ہے وہ مصر سے ہے، منی القمح کے اندر یہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو شام سے تعلق رکھنے والے حنا مینا ہی ہیں، تو اس سے بھی سمجھ لیجئے گا بس. چلیے اب غروب الاندلس کس کی ہے؟ یہ کتابیں پوچھی ہوئی ہیں سمپل بالکل. غروب عزیز الاندلس اباظہ. عزیز آبادہ کا ہے. عزیز اباظہ. ٹھیک ہے، مشہور. ہاں ان کا مشہور ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے اب اس کو دیکھیے میچ کرنا ہے. دیوان النساء کس کا ہے؟ بہت مشہور دیوان ہے، دیوان بیت و دیوان النساء، دیوان بیت و بیان. ہاں 1910 میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ عمر ابو ریشہ ہو جائے عمر گا. ابو ریشہ. ٹھیک ہے، اور اب یہ جو ہے بتائیے بین الرماد والورد، یہ کون سا ہوگا؟ جی بتائیے. سر علی احمد ادونیس. سر ادونیس کا علی ہوگا. احمد. ہوں سعید ادونیس. تھوڑا نیچے کریں پھر بتا سکتے. تھوڑا اگر تھوڑا نیچے کر دیا تو آپ کی گنجائش پھر وہاں نہیں رہے گی. یہ ہو گیا تھوڑا نیچے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ علی احمد سعید ادونیس کی ہو گئی. اور یہ جو ہے پھر اب یہ تو ہو ہی گیا کتاب الحب، یہ نزار قبانی کا، اور اعاصیر جو ہے وہ بدر شاکر السیاب. ٹھیک ہے، تو یہ میچ ہو جائے گا یہاں. تو باتری جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر ہے
थर्ड ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। एक दो होते ही वो क्लियर हो जाता है फिर। तो वक्त बैन रवाद वल वक्त, जो किताबें आई हुई हैं पूछी हुई हैं, वो ऐसा भी हो सकता है दूसरी ऐसा किताबों के सर, साथ फिर ऐड कर दे। तो इन किताबों को अच्छे से आसिर, देख लेना जो किताबें पूछी गई हैं। कुछ कह रहे हैं? ऐसी ऐसी कुछ आसिर करके कुछ अकात की भी है ना सर? हाँ, वो बादल बुर्द आसीर है। बादल आसीर अक्काद की। और इसी तरीके से अल आसीर जो है वो रशीद सलीम अल खौरी की भी है। अल आसीर के नाम से। ये आसीर जो है बदर शाकिर सैयाब की है। चलिए, अब यहाँ जो है बताइए, दीवान अशार मिन जजाइर लुलु, तो ये किसका है? गाजी अब्दुर्रहमान अल कसीबी। गाजी अब्दुल रहमान अल कसीबी का हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिए, बस ऐसे ही किताबों के नाम है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिए। चलिए, अब यहाँ आपको फिर से मैच करना है। देखिए, मैच करने वाले किताबों के नाम कितने पूछे जाते हैं, और सारे जदीद दौर से हैं, तो अच्छे से देखिए। तौफीक अल हकीम का कौन सा हो जाएगा? मसरहियतु शहरजाद। शहरजाद। और सादुल्ला वनूस का कौन सा हो जाएगा? अल मलिक हुवल मलिक। अल मलिक हुवल मलिक। अजीज अबादा का कौन सा हो जाएगा? शहरयार। शहरयार। और मारून नक्काश का अल बखील हो जाएगा। ठीक है, तो वन का थ्री के साथ, और वन थ्री जो है दो जगह है, तो ये दो निकल गए हमारे यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे हम बा जो है वो किसके साथ है? बा फोर। तो बा फोर, बा में फोर कहाँ है? वो यहाँ है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता है फिर। तो इसी के हिसाब से देखेंगे, जीम वन और दाल जो है ये टू, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है आठवां यूनिट जो है आपका, इत्तिजाहात वाला जो है। तो यहाँ आपको बताना है आयन अज़्ज़ौज गैर सही, जो गलत जोड़ा है उसको बताना है। तो असमीर इलिया अबू मादी सही है गलत है? सही है। सही। सही है। ठीक है, तो ये 1929 में निकलना शुरू हुआ था, इलिया अबू मादी का है। अस्साइह अब्दुल मसीह हद्दाद सही है सही। गलत है? कब निकलना शुरू हुआ है? 1912। हाँ, अल फुनून नसीब आरिदा सही है गलत है? सही है। कब निकलना शुरू हुआ है? 1930। अल उसबा मिशाल मालूफ। जी, अभी मस गलत ये है। गलत हो जाएगा। ये किसका है? हबीब मसऊद का है। ठीक है, तो मजल्लतुल उसवा जो है ये हबीब मसऊद निकालते थे। चलिए, अब आगे जो है क्वेश्चन, लैसा मिन अदाइल उसबा लंदुसिया, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस्कंदर किरबाज, इलियास फरहाद, रशीद सलीम अल खौरी, इब्राहिम नाजी कौन नहीं होंगे? इब्राहिम नाजी। इब्राहिम नाजी का ताल्लुक किससे है? जमा बोलो से। जमात अबोलो से। ठीक है, इब्राहिम नाजी का ताल्लुक जमात अबोलो से है। रोमानवी शायर हैं ये भी। चलिए, अब देखिए, मिन खसाइस रोमानसिया, रोमानसिया की खसास खसूसियात में से, यानी तमजीदुल अक्ल व तस्लीमुल कलाम लिल अक्ल। देखो, हमने जो पढ़ी हैं, बहुत से क्वेश्चन किए हैं, जो खसूसियात पढ़ी हैं बिल्कुल सेम हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज है। जैसे यहाँ तमजीदुल अक्ल आ गया, ताजीमुल अक्ल की जगह तमजीद दे दिया उन्होंने। यानी अक्ल को बड़ा मानना, व तस्लीमुल कलाम लिल अक्ल, और कलाम को अक्ल के सुपुर्द कर देना। ये किसकी खसूसियत है? तमजीदुल क्लासिकिया। अक्ल किसकी? जी, वाकईया। नहीं, वाकईया का। वो सेकंड, वो सेकंड है। हाँ। हम्म मंतकी। व तस्लीमुल कलाम लिल अक्ल, तो ये जो है अक्ल का मतलब कहाँ दखल देखा था आपने? तादीमुल अक्ल व तमजीदुल किबार, ये क्लासिकिया में। ठीक है, ये क्लासिकियत। क्लासिकिया की होगी। तस्वीरुल वाक़े तस्वीरन दकीकन, ये किसकी हो जाएगी? ये है वाकईया का।
ٹھیک ہے، یہ واقعیہ ہو جائے گا. اور التعبیر عن الوقاع بواسطۃ الرموز، تو رموز کے سیدھا دے دیا انہوں نے، یہ کیا ہو جائے گا؟ رمزیہ ہو جائے گا. رموز کا اور تلمیحات کا استعمال اسی کے اندر ہوتا ہے. تمجید العاطفہ، تو ایک تو تمجید العقل ہے، ایک تمجید العاطفہ ہو گیا. تو تمجید العاطفہ جہاں بھی وہ ہوگا، عاطفے کا معاملہ ہوگا، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ رومانسیہ سے. تو یہ رومانسیہ کی خصوصیت ہمارا دال آپشن ہو جائے گا. اور کلام کو جو ہے دل کے سپرد کر دینا، دل میں جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، ان کو پھر بیان کرنا. باعتبار ہی منبع الالہام، منبع الالہام، اس کو الہام کا منبع اور سرچشمہ ماننے کی وجہ سے، یعنی دل جو ہے الہام کا منبع ہوتا ہے، سرچشمہ ہے یہ. تو دل میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو بیان کر دینا، جذبات کو، احساسات کو. تو یہ جو ہے رومانسیہ کے اندر ہوتا ہے. تو تمجید العاطفہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. اب بالکل سمپل سی چیز ہے اس میں، دیکھیے. الغموز، غموز جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کہاں پایا جاتا ہے؟ من سمات المذہب الواقعی الرومانسی الکلاسیکی الرمزی. کس کے اندر ہوتا ہے رموز؟ غموز جہاں اشارہ کنایہ میں بات ہوگی وہاں غموز رمزی پایا ہے. جائے گا، تو یہ دال. رمزی ہو جائے گی. بالکل، دال، کالی دال. چلیے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یرتبط تو اسم شارلس بودیر. شارلس بودیر کا تعلق کس مذہب سے ہے مندرجہ ذیل میں سے؟ رمزیہ. رازما، راجما. الرمزیہ، الواقعیہ، الکلاسیکیہ، رومانسیہ. رمزیہ. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں عقل اللہ الجر. عقل اللہ جر کا تعلق کس سے ہے؟ رابطہ قلمیہ، جماعت ابولو، مدرسۃ الدیوان، العصبہ الندوسیہ. دیکھیے بہت آسان کوشچن ہے ویسے. دیکھیے اب دیکھیں گے آپ نے جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں یونٹ میں، وہ سب چیزیں آپ کو آسان لگا، پرچہ اس کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے جو ہم نے پڑھا ہے، یا مشکل لگا ہے؟ جی سر بہت آسان ہے، اچھا، فرسٹ یونٹ کا زیادہ آسان تھا. ہاں تو مطلب وہ ابھی چیزیں اگر کینسل ہوا کوشچنس تھا. آپ اچھے سے کر لیتے ہیں، ہاں تو کینسل تو خیر وہ، ہاں اچھا ہے. تو عقل اللہ جر کا تعلق کس سے ہے؟ اندلسیہ. اندلسی جیسے. اندلسی ہے. مطلب بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جس طرح کا پڑھ کے آئے ہیں، تو وہ چیزیں مطلب ایگزامز کے اندر پوچھی گئی ہیں اس طرح کی. تو اس طرح سے جی سر. تیاری اگر کر لیتے ہیں صحیح سے، ساری چیزیں ذہن میں، اللہ کرے ایسا کہ رہ جائیں، تو پھر مفید ہوں گی وہ چیزیں انشاءاللہ. تو عقل اللہ جر، شکر اللہ جر، عقل اللہ جر، ان دونوں کا، عقل الجر، ان دونوں کا عصبہ اندلسیہ سے تعلق ہے. اب آتے ہیں 9th یونٹ. تو فیوض الحرم من تالیفات لیس من تالیفات شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کی تالیفات میں سے یہاں کون سی نہیں ہے؟ فیوض الحرمین، حجت اللہ البالغہ، القول المبین فی ضرار المشرکین، التفہیمات الالہیہ. جی کون سی نہیں ہے؟ جی. جی. جیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیوض الحرمین بھی ان کی کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ بہت مشہور، تفہیمات الہیہ بہت مشہور. تو القول المبین فی ضرار المشرکین یہ کتاب ان کی نہیں ہے. اور کس کی ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم، میں نے چیک بھی کی تھی لیکن مجھے ملی نہیں اس نام سے. القول المبین کے نام سے تو بہت ساری تھی، لیکن یہ اس طرح پورا نام فی ضرار المشرکین یہ ملی نہیں. احمد بن حسان. جی الشیخ احمد بن احمد شاملان کی ہے. اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. کتاب جمہرت البلاغہ. جمہرت البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ سمپل سے حمید سوال الدین. پوچھا ہے. حمید الدین فراہی کی کتاب ہے. تو حمید الدین فراہی جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1863 کے اندر. اور وفات کب ہوئی ہے؟ 1930 میں ہوئی ہے نا ان کی. دیکھ لیجئے گا. چلیے اب یہ دیکھیے، العالم الذی اصدر الفتویٰ، جس نے فتویٰ شائع کیا جہاد کا انگریزوں کے خلاف. تو کون ہے؟ ایک تو فتویٰ شائع کرنے والا، اور ایک سوال آتا ہے کہ جس نے جزیہ دینے سے منع کر دیا تھا. تو یہ دونوں سوال کو ذہن میں رکھنا اچھے سے.
ہے نا, کیونکہ ایک سے لگتے ہیں ہمیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ حق خیر آباد. فضل حق خیر آبادی, ٹھیک ہے. تو فضل حق خیر آبادی ہو جائیں گے. اور جنہوں نے جزیے سے منع کیا تھا وہ کون ہے؟ قاضی انگریز عمر 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 بلنکوتی نے. قاضی, ہاں عمر قاضی البلنکوتی, بالکل ٹھیک ہے. چلیے, تو اب یہ 10th یونٹ ہے آپ کا. اس کے بتائیے المقصود من فلان قام بعودہ. ٹھیک ہے, فلان قام بعودہ, تو ان میں سے کون سا آپشن ہوگا؟ بلکہ اودی ہی کہہ رہا میں, اودی ہی, باودی ہی. اودن بولتے ہیں, اس کا مطلب اعطاہ ما یحفظ رمقہ, یعنی وہ چیز دے دینا جو اس کی رمق کو باقی رکھ سکے. یا جیسے فلا کہا جاتا ہے کہ قام بعودی عائلتہ, یعنی قام بسد حاجاتی, اس کی ضروریات کو پورا کیا, اس کے خاندان کی ضروریات. قام بالغ بعودی عائلتہ یعنی اس کے خاندان کی ضرورت کو پورا کیا. تو یہاں کیا ہوگا؟ someone killed him, تو کل کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا. اور یہ someone, پھر یہ یہ جو ہے سیکنڈ ہوگا. harassed him, تو ہراسٹ کا بھی کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے یہاں, اور پش کرنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہ با آپشن ہوگا, یعنی سم ون پرووائڈیڈ, ٹھیک ہے, فار ہز بیسک نیڈس, جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جن سے انسان کی. اسی لیے اس کے معنی دیکھیں گے آپ ڈکشنری میں تو وہاں آئے گا قام بعودہ یعنی اعطاہ ما یحفظ رمقہ. اور رمقہ آپ جانتے ہیں کہ جو انسان کو زندہ رکھ سکے, جو انسان کی مطلب جان میں جان رہے, وہ ضروریات یعنی بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرنا. فلان قام بعودہ, ٹھیک ہے. اب یہاں یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی بھی تھی بہت سارے ان میں سے. تو ان کنت ریحن, اگر آپ ہوا ہیں, فقط لاقیس عصارن, تو آپ طوفان سے ملے ہیں. اردو میں بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ شعر کو سوا شعر, مطلب شعر کو سوا شعر مل گیا, تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو پھر با اگر آپ ہوگا. ہاں, تو اس میں کیا ہوگا؟ آئی ایم ایٹ لیسٹ یور میچ اور ایون بیٹر اف یور ٹریول لون. تو بات دیکھیے, اگر آپ تنہا سفر کریں گے یو ول فیس ڈیفیکلٹیز, تو آپ جو ہیں کیا کریں گے؟ پریشانیوں کا سامنا کریں گے. تو کچھ ہو رہا ہے اس سے میچ, لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ یو کانٹ کیری ایئر آن یور ہیڈ, سر پہ جو ہے آپ ہوا کو نہیں اٹھا سکتے. تو ایسا لگ رہا ہے؟ بتائیے کون سا ہوگا, کون سا زیادہ مناسب لگ رہا ہے؟ کہ اگر آپ طوفان ہیں, اگر آپ ہوا ہیں, تو پھر تمہارا با صحیح ملاقات لگ جو ہے رہا ہے. طوفان سے. با فرسٹ صحیح لگ آپشن. رہا ہے. فرسٹ آپشن, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا. اب دیکھیے اگر آپ کہیں گے ایسا کہ مثال کے طور پر کسی سے لڑائی ہو جائے, تو کہہ دیتے ہیں نا میں بھی تمہارا باپ ہوں, کہتے ہیں نا. تو اس طرح کی چیزیں, یعنی اگر آپ ہوا ہیں تو طوفان سے ٹکر لی ہے آپ نے, تو یہ کیا ہے؟ آئی ایم ایٹ لیسٹ یور میچ اور ایون بیٹر. تو یہ ہمارا فرسٹ آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا اس میں. جی الف ہوگا. چلیے, اب یہ میننگ ہے یہاں دیے ہوئے ہیں. الجملۃ انہ وجد علی فی امر تافہ, اگر ترجمہ کر دوں گا تو معنی پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بتائیے انہ غضب منی فی امر تافہ, انہ فرح بی فی امر تافہ, انہ ضربنی فی امر تافہ, یا فورتھ آپشن کیا ہے؟ چلیے بتائیے. پہلا. ہاں, تو اس میں پہلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وجدہ اعلیٰ کے معنی جو آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ غضیبہ کے معنی میں آتا ہے غصہ کرنا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے خطبہ بھی پڑھا ہوگا جب انصار کے درمیان میں کہ انکم وجدتمونی فیہ اور علیہ, تو دونوں معنی وہ جو ہیں. تو وجدہ اعلیٰ کے معنی آتے ہیں غصہ ہونا, کسی سے ناراض ہونا. تو غضبہ منی کے معنی میں آئے گا وہ, انہ وجد علیہ فی امر تافہ. تو وجدہ فی کے معنی میں بھی اور وجدہ اعلیٰ کے معنی میں بھی, دونوں کے معنی میں ناراض ہونا, غصہ ہونا. ٹھیک ہے, تو انہ غضب منی فی امر تافہ, چھوٹی سی بات کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا, تو یہاں غصہ ہو گیا. تو یہ ہو گیا الف آپشن, بالکل صحیح. چلیے, المراد اعلی جناح الاسیر, تو اعلی جناح الاسیر یہ کیا ہوگا؟ اس سے مراد کیا ہے؟
یہ ٹرم یوز ہوتی ہے التوسل الی شخص لغرض معین، یعنی کسی شخص سے وہ جو ہے کسی شخص کے پاس جانا، کسی شخص سے وسیلہ کسی وقت کسی شخص سے تعلق قائم کرنا، لغرض معین کسی خاص مقصد کی وجہ سے. توسل الی مطلب پہنچنا، کسی شخص کے پاس جانا خاص مقصد کی وجہ سے. اور دوسرا ہے یکون المرء فی عجلۃ من امرہ، کہ انسان جو ہے بہت جلد بازی میں ہے. علی جناح الاسیر، یا بث الاخبار عن طریق الاذاعہ، یا السفر بالطائرہ. کس معنی میں آئے گا؟ تو یہ تعبیرات ہوتی ہیں اس طرح کی، ان کا استعمال جو ہے یہ ہوگا آپ کا تھرڈ آپشن. ٹھیک ہے، جیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس کے معنی آتے ہیں علی جناح الاسیر کا مطلب یعنی خبروں کو ریڈیو کے واسطے سے نشر کرنا. تو بواسطۃ المذیاع او الرادیو، ٹھیک ہے، والموجات الکہربیہ، تو یہ آتا ہے اعلی جناح الاثیر اس کا مطلب. تو بث الاخبار عن طریق الاذاعہ، بالکل سمپل وہ دے رکھا ہے انہوں نے، یہ اس کے میننگ آتے ہیں، تعبیر ہے یہ. اب یہاں دیکھیے، یہ بھی ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ جب ہم نے وہ کرائی تھی آپ لوگوں کو. الطیور علی اشکالها تقع، کہ پرندے جو ہیں وہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ ہی جو ہے مطلب بیٹھتے ہیں، اس پہ واقع ہوتے ہیں وہیں. تو یہ دیکھیے یہاں اب عربی میں انگلش میں اس کے جو ہے مطابق کون سی وہ ہوتی ہیں استعمال. تو یہاں جو ہوتی ہیں، جو مثالیں ہوتی ہیں نا، یا جو جملے اس طرح کے ہوتے ہیں جو امثال ہوتی ہیں، وہ ان کا ترجمہ ہو بہو نہیں کیا جاتا. تو انگلش میں وہی تعبیر کسی دوسرے طرز پر استعمال ہوتی ہے، عربک میں کسی دوسرے طرز پر. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا ویسے. تو یہاں دیکھیے، برڈس ڈونٹ لائک بی فرینڈ ود ادر برڈس، اور برڈس آف دا سیم فیدر فلوک ٹوگیدر. ہاں، تو یہ جو ہو جائے گا ہمارا با آپشن صحیح ہو جائے گا. چلیے، اب یہ بالکل سمپل سا ہے کہ اعلیٰ قدر لحافی کا مد رجلئی، کہ لحاف کے بقدر جو ہے اپنے پیر پھیلاؤ. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. ٹھیک ہے، تو بتائیے میجر یور یہ جو ہے کیا ہے لفظ؟ چلیے بتائیے ان چاروں میں سے کون سا ہوگا؟ سر جی جیم ہوگا. جیم آپشن، ڈونٹ ویسٹ یور ریسورسز. اچھا، یہ تو وہ جیم، تو جیم ہو جائے گا جی. اسپینڈ اکارڈنگ. اسپینڈ اکارڈنگ ٹو یور مینس، ہاں، یعنی جتنے جیسے ذرائع ہوں اسی کے اکارڈنگ جو ہے آپ خرچ کریں. تو یہ ٹھیک ہے، اسپینڈ اکارڈنگ ٹو یور مینس، بالکل یہ ہو جائے گا صحیح. تھوڑا ذہن لگا کر کے ایسی چیزوں کو کرنا تاکہ غلطی نہ ہو. المقابل الانجلیزی اصحاب الیاقات البیضاء، تو یہ ویسے استعمال ہوتی ہیں. یہ انگریزی میں اصحاب الیاقات البیضاء کو کیا بولتے ہیں؟ وائٹ شرٹ ورکر، وائٹ کیپ ورکر، اور یہ پیپل آف وائٹ اسکن، یا وائٹ کالر ورکرز. وائٹ کالر ورکرز. ہاں، تو وائٹ کالر ورکرز کے لیے بولا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ورکرز کی الگ الگ جو ہے ڈریس ہوتی ہے، کسی کی ریڈ ہوتی ہے، کسی کی کسی طرح کی ہوتی ہے. تو یہ وائٹ کالر ورکر کو جو ہے اصحاب الیاقات البیضاء کہا جاتا ہے. چلیے، اب یہاں ہے، اس میں بہت سارے وہ دیے تھے. اب یہاں ہے اثار حفیظتہ، کسی کے غصے کو بھڑکا دینا، غیرت کو بھڑکا دینا. تو وہ کیا ہوگا اب ان میں سے بتائیے؟ اثار حفیظتہ، حفیظہ مطلب غیرت کے معنی میں آتا ہے. سیکنڈ. سیکنڈ آپشن ہوگا. ٹھیک ہے، ٹو اروز سم ونز ریزینٹمنٹ، تو یہ ہو جائے گا ہمارا با آپشن، اثار حفیظتہ. اب ہے فلان بین جمع بین الیراع والاصل، تو اس کا کون سا آپشن ہوگا؟ بین الیراع والاصل، سیکنڈ. تو یہ سیکنڈ ہو جائے گا. یعنی یرا مطلب قلم سے نسبت ہے، تو یہ پوئٹ کے معنی میں، ٹو بی بوتھ پوئٹ اینڈ رائٹر، تو اس کو آتا ہے، اس کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے جمع بین الیراع والاصل، جو دونوں ہوں، پوئٹ بھی ہو اور رائٹر بھی ہو، تو ہم بولتے ہیں فلان جمع بین الیراع والاصل. چلیے، اب یہاں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو پڑھا دیا ہے ہم نے، فی الجملۃ عندہ کتاب قدیم کلمت عندہ. تو عندہ یہاں کیا ہے؟ ظرف ہے، حال ہے، مبتدا ہے،
یا اسی طریقے سے خبر ہے. خبر ہے؟ تو بالکل خبر ہے. ہم نے بتایا تھا یہ قاعدہ آپ کو کہ جب ظرف ہو اور یا حرف جر ہو اور مبتدا جو ہے نکرہ، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مبتدا نکرہ ہونا چاہیے. اگر معرفہ ہوگا تو آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا کہ الکتاب فوق المکتبی، اسی طرح سیدھا دیکھا ہوگا نا، الکتاب فوق المکتب اس طرح آتا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے تو یہ شروع میں ہی رہے گا. اب یہاں فوق المکتبی الکتاب اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ نکرہ ہو جائے یہیں تو ہم کہیں گے پھر فوق المکتبی کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا. تو ظرف اور حرف جر کی صورت میں جو ہے خبر مقدم ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہیں فداری رجل، تو فداری رجل، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ رجل کیا ہے؟ یہ مبتدا ہوگا مؤخر، اور فدار کیا ہے؟ خبر مقدم ہے. تو ظرف کی صورت میں اور اس کی صورت میں. تو یہاں آپ کو دیا ہوا ہے ظرف کا آپشن بھی، تو لگتا ہے کہ بھئی یہ ظرف ہے، لیکن ظرف تو ہے لیکن ظرف کی صورت میں خبر ہے، تو اس لیے خبر کا آپشن ہمارا یہاں صحیح ہوگا. یہ تو سب کو کلیئر ہے نا، بتایا ہوا ہے اس میں تو. جی چلیے، سر. ہاں جی. اب یہ اعداد بھی پڑھائے ہوئے ہیں آپ کے. عین الجملہ صحیحہ مما یلی: قرأت اليوم 11 کتابا، قرأت اليوم 11 کتب. اب بتائیے ان میں سے کون سا صحیح ہوگا؟ سر با ہوگا. با دال آپشن، دال 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 ہوگا سر. دال نہیں آپشن سر، ہوگا. واحد با، منصوب ہوتا ہے. جی جی، واحد منصوب ہوتا ہے. ہاں ہاں، تو با ہوگا. اور بتائیے آپ میں سے یہ کہ الیوم پہ سب جگہ زبر کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ مفعول ظرف ہے. مفعول ہے. کون سا مفعول ہے؟ مفعول فی مفعول فی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں وقت زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آج پڑھا ہے میں نے، یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اور یہ بھی بتایا تھا ہم نے کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. تو قرأت اليوم 11، 11، 11 سب جگہ مطلب ایسے ہی ہوگا. تو یہاں دال آپشن صحیح ہو جائے. قرأت اليوم 11 کتابا، کیونکہ احد اور اسنان کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ قاعدے کے مطابق ہی آتا ہے. تو کتاباً مذکر ہے تو اس لیے مذکر آیا. اور عشرہ بھی جب کسی دوسرے عدد کے ساتھ مل کر آتا ہے تو وہ بھی قاعدے کے مطابق آتا ہے، اس لیے عشرہ بھی مذکر رہا. تو 11 کتاباً بالکل صحیح. چلیے اب بتائیے کہ عین الجملہ صحیح مما یلی، ان میں بتائیے: لا شارع مزدحم، مل حسون منیع، ان الانہار فائضا، لا توقت مزاحم، 11 کوكبا. جی، انی رأیت 11 کوكبا مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. ہاں بتائیے. دال آپشن دال آپشن ہے، بتائیے اس کی وضاحت کیجئے، دال کیوں صحیح ہے؟ لا تو حرف نفی ہے مرکب بنا ہاں ٹھیک ہے، حرف نفی ہے بالکل. اور اس میں مبتدا محذوف ہے، حاضر الوقت. زبردست، بہت صحیح. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے آپ دیکھیے ما اور لا، یہ کیا ہے؟ مشابہ بلیسا. ما والا مشابہ بلیسا سنا ہے آپ نے؟ یعنی لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں ہم. تو یہ لا شارع، یہ کیا آنا چاہیے تھا؟ مزدحمن، ہے نا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. لا شارع مزدحمن یہی آنا چاہیے تھا نا. اسی طریقے سے مل حسون منیعتن. منیعتن کیوں؟ اس لیے کہ منیع جو ہے وہ، یہ حسون جو ہے یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. تو ما والا مشابہ بلیسا ہے تو ما کا اسم جو ہے ملحسون، اور یہ جو ہے منیعتن خبر ہو جائے گی. اور یہاں جو ہے ان کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ زبر آتا ہے، اور اس کی خبر انہار جو ہے یہ بھی جو ہے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، تو یہ بھی فائضتن، یہ بھی غلط ہو جائے گا. لا توقت مزاح، یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ حرف نفی ہے، اور یہ بھی لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، اور یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. لاتا جو ہے یہ بھی لیسا کا عمل کرتا ہے اور مبنی علی الفتح ہوتا ہے.
تو یہاں لاتا کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے، اصل میں تھا لات الوقت وقت مزاحم، یعنی وقت جو ہے مذاق کا وقت نہیں ہے. تو یہاں جو ہے یہ خبر ہے اس کا اسم جو ہے محذوف ہے، اور وقت مزاح جو ہے یہ مضاف مضاف لے کر خبر بننی ہے، اس لیے وقت پر جو ہے یہ مطلب زبر آیا ہے. کلیئر ہے سب کو؟ چل ڈپریشن بتائیے، ڈپریشن کا کیا آئے گا؟ آب کآبہ. اور توتر کے معنی کیا آتے ہیں؟ ٹینشن کہ ٹینشن کے معنی میں آتا ہے وہ. ہاں ڈپریشن یہ ہو جائے گا کآبہ. حکومت و تصریف الاعمال، یہ بتائیے حکومت و تصریف الاعمال کس کو بولتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے. کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی پرائم منسٹر نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے ویسے حکومت چلتی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ٹیمپریری تصریف و حکومت، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بولتے ہیں اس کو، ہے نا. حکومت و تصریف الاعمال کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے. اچھا چلیے، توعد یتوعد ترجمتها الى الانجلیزیہ. توعد کے معنی آتے ہیں دھمکی دینا، یہ ذہن میں رکھنا. توعد یتوعد کبھی وعدے کے معنی میں کر دے، ٹو میک اے پرومس. تو دال آپشن ہوگا بالکل، ٹو تھریٹن بالکل یہی ہوگا توعد یتوعد کا. ٹھیک ہے. اب یہاں میچ کرنا ہے آپ کو، سمپل سا کوشچن ہے یہ بھی. تو قدوم کے لیے کیا آئے گا؟ قدیمہ یقدم کے معنی کیا آتے ہیں؟ کم، ٹو کم. تو قدوم ہو جائے گا ٹو کم. تقدیم قدم یقدم، تقدیم پیش کرنے کے لیے آتا ہے، آگے بڑھنا یا پیش کرنا دونوں معنی آتے ہیں. تو یہاں اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو ٹو پریزنٹ ہو جائے گا. اور یہ جو ہے تقادم، تقادم یا تقادم مطلب، تو تقادمہ کے معنی آتے ہیں اولڈ ہونا، پرانا ہونا. ٹھیک ہے، قدیم سے تقادم بنا ہے، تو یہ ٹو گرو اولڈ. اور استقدام جو ہے یہ ہو جائے گا پھر. تو اس طرح دیکھ لیں گے. الف کو ہم 4 کے ساتھ، اور الف 4 یہی ہے تو با 3، ٹھیک ہے. اور جیم 1، تو جیم 1 بھی یہی ہے، اور دال 2 یہ بھی یہی ہے. تو اس لیے ہمارا 4تھ آپشن صحیح ہو جائے گا. چلیے، مدینتن التی معناها سٹی. سٹی، یہ مدینتن جو ہے یہ کس سے مشتق ہے؟ مدانہ، دیانہ، دونا یا دانا، دوانا یا دانا، کس سے مشتق ہے؟ فرسٹ مدانہ سے. ٹھیک ہے، فرسٹ ہو جائے گا. خافہ یا خافو کس باب سے ہے؟ سمع باب يسمع سمیا. سمع یسمع سے تھا، اصل میں یہ ہے خویفہ یخوفو. ٹھیک ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب واو متحرک، وہ واو ساکن، وہ مطلب واو متحرک اور اس سے ماقبل بھی متحرک ہوگا، واو یا جب ہوگا اور اس سے پہلے متحرک ہوگا تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، واو یا متحرک ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو وہ کیا بدل دیا جاتا ہے؟ الف سے بدل دیا جاتا ہے. اس لیے یہ خافہ ہو گیا، اور یہ یخوفو کا یخافو ہو گیا. تو یہ باب سمع یسمع سے ہے. چلیے، کلمت رویدک. تو رویدک کیا ہے؟ اسم فعل حرف ہے یا اسم فعل امر ہے، اسم فعل مضارع ہے یا اسم فعل ماضی ہے؟ کیا ہے رویدک؟ فعل عام ہاں تو فعل امر ہے. رویدک کا مطلب جو ہے روکنے کے لیے آتا ہے یہ رویدک. ٹھیک ہے، امہل کے معنی میں یعنی ذرا ٹھہرو، تو رویدک جو ہے اس میں فعل امر ہو جائے گا. جی، اس میں فعل امر. تو اس میں فعل امر میں تو پہچاننے میں پریشانی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. یہ کچھ آوازیں دی ہوئی ہیں، ان کو آپ کو میچ کرنا ہے. تو صعبان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ يلدغ کسی کا ڈنک یلدغو. ہے. ہاں، یلدغو. لدغ یلدغو، بالکل. لدغ یلدغو مطلب ڈسنا. اور مکھی کے لیے بھیڑیے کے لیے کیا آتا ہے؟ یاوی.
अवा यावी के माने भेड़िए का बोलना, आवाज निकालना। और हिसान के लिए आता है सहला यसहलु, ठीक है। और गधे के लिए क्या आएगा? घोड़े के लिए तो सहला यसहलु है। नाका यनइकु, हिनहिनाना, ढैचू ढैचू जो करता है गधा, तो उसके लिए आता है नाका यनइकु। हिसान के लिए आता है सहला सहीला यसहलु। और नामूस के लिए, मच्छर और मक्खी जो होते हैं, इनके लिए आता है लसा यलसाउ, ठीक है। इनके लिए लदगा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, बल्कि लसा यलसाउ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इन चीजों को देखना। तो ये A1 2 हो जाएगा, और 2 जो है 2 के अंदर है, तो फिर इसी के हिसाब से हम देख लेंगे। बावन भी यही है, जीम 4 भी यही है, और दाल 3 भी यही है। ये खत्म नहीं हो रहा, कहाँ तक है ये? अल-अदबुल अरबी लम यकुन शाइअन, अल-अदबुल अरबी कहाँ आम नहीं था? ब्राजील के अंदर, चड, या ये जो है इक्वादोर या अर्जेंटाइन, कहाँ नहीं था? इक्वादोर। हाँ, तो बाकी चड के अंदर, ब्राजील, अर्जेंटाइन, इनके अंदर जो था अदब अरबी आम था। चलिए, उम्लतुल लुबनान क्या है? लीरा। लीरा है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब बताइए, मदीनतु सना आसिमत किसकी आसिमा है? मदीनतु सना यमन। जमहूरियतुल यमन अल अरबिया, बिल्कुल ठीक। तस्दुर मजल्लतु अल जील अल जदीद कहाँ से निकलता है? अल जील अल जदीद, जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, ये जवाहरलाल नेहरू से निकलता है, यूनिवर्सिटी से। अब इसमें शायर रूमियात किसको कहा जाता है? अबू फिरास अल हमदानी। अबू फिरास हमदानी को शायर रूमियात कहा जाता है। चलिए, ठीक है। अब आगे जो हैं ये फिकरात हैं, इनको जो है आप जानते ही हैं, तो बस इतना काफी है। चलिए, सर ये कब का पेपर किताबु था? ये जो था, जो उसमें हुआ था आपका जून के अंदर,